بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ آج ہم اس خاص ٹاپک پر بات کریں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کس طرح ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے، شریعت میں جو ولیمہ ہے تو یہ چونکہ نکاح کی خوشی ہوتی ہے، انسان کو، مسلمان کو اس کی خوشی ہوتی ہے، تو شریعت نے اس خوشی میں اس کو کہا گیا کہ اپنے اعزاء و اقربا جو اس کے رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان کو بھی اپنی اس خوشی میں شریک کریں۔ اور اس کا شریک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلایا۔ یعنی اس کو سوشل گیدرنگ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہی سمجھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں نکاح اور ولیمے کو اصل میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اپنے دل کے ارمان کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس میں کسی عالم کی، کسی مفتی کی رائے اور مشورے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نکاح پڑھائیں اور چلے جائیں، اور بہت سے بہت یہ ہو کہ روٹی ووٹی کھا کے چلے جائیں۔ اس سے زیادہ ہم اس کی گائیڈ لائنس لینے کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے بتایا، تو ہمیں اس طرح سے وہ کام کرنا چاہیے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح بھی کیے اور ولیمے بھی کیے، اور آپ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ نیوٹرل وے میں رہ کر کس طرح نکاح کیا جائے، کس طرح ولیمہ کیا جائے۔ تو آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کس طرح ہوا کرتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کا درجہ تمام انبیاء سے افضل ہے، بلکہ بعد از خدا قصہ توئی مختصر، خدا کے بعد سارا کچھ جو افضلیت کے لیے ہے اور جو بڑے مقام کے لیے ہے، وہ سارا کچھ آپ کے حق میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ فرما رہے تھے تو اگر آپ چاہتے تو آسمانوں سے فرشتے اترتے اور ان کے ہاتھوں میں یعنی الگ الگ قسم کے پکوان ہوتے، ان کے اگر چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہو سکتا تھا کہ فرشتے ویلکم میں لوگوں پر گلاب جل چھڑک رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ سادگی کے ساتھ کر کے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی میں اترانا یا بن ٹھن کر دکھانا یا کسی کو نیچا دکھانا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جو آدمی میری سنت پر عمل کرنا چاہے وہ اسی طرح سے ولیمہ کرے۔ نکاح کے خطبے میں ویسے بھی جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان میں عام طور پر حدیث کا وہ ٹکڑا بھی پڑھا جاتا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، جسے میری سنت پسند نہ ہو، وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس میں بھی سمجھنا چاہیے کہ ولیمے کی سنت، کہ ولیمہ مسنون تبھی ہی ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اپنے ارمانوں کو پورا کرنا یہ مسنون ولیمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں کچھ حدیثیں اس طرح کے ذکر کریں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی کتاب النکاح میں حدیث نمبر 5172 میں ہے، عن منصور ابن صفیۃ عن امہ صفیۃ بنت شیبہ قالت اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ 2 مد جو سے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے حالات چونکہ کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی خاص مقدار نہیں ہے ولیمے میں کہ کتنی مرغیاں کٹنی چاہیے اور کتنی بکریاں کٹنی چاہیے، بلکہ انسان کے پاس جیسی سہولت ہو اس طرح سے وہ ولیمہ کر سکتا ہے۔ اس میں جو کہا گیا کہ بعض بیویوں کا ولیمہ 2 مد جو سے کیا، تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری کے حاشیے میں ہے کہ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ تھا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مد جو کے ذریعے سے اپنا ولیمہ کیا۔ دوسرا ولیمہ حضرت صفیہ
رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے نکاح کیا، یہ حضرت صفیہ جو ہیں یہ حوی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور وہ خیبر میں آباد قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے سردار تھے۔ جب خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی، تو صفیہ قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کو آزاد کرنا ہی ان کا مہر ٹھہرا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ تو اس نکاح میں کس طرح سے ولیمہ ہوا تھا، اس کا ذکر بھی بخاری شریف میں ہے کتاب النکاح میں، اور حدیث نمبر ہے 5169، اور مسلم شریف میں بھی یہ اس کا ذکر ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1365۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم علیہا بحیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، پھر ان سے نکاح کر لیا، اور ان کا آزاد کرنا ہی مہر قرار پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ ملیدے سے کیا۔ یہ جو حیث کہا تو ہمارے یہاں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ملیدے سے ان کا ولیمہ کیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 4213 میں بھی اس ولیمے کا ذکر ہے۔ یہ کچھ بڑی روایت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اور خیبر کے راستے میں 3 دن فروکش رہے، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے خلوت فرمائی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں مسلمانوں کو بلایا۔ اس ولیمے میں نہ روٹی تھی نہ گوشت، یعنی نہ روٹی تھی اور نہ بوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چھوارے، پنیر اور گھی ڈال دیا۔ مسلمان آپس میں کہنے لگے کہ حضرت صفیہ امہات المؤمنین میں سے ہیں یا آپ کی کنیز اور باندی ہیں؟ لوگوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پردہ کرائیں گے تو امہات المؤمنین میں سے ہیں، ورنہ آپ کی باندی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا تو ان کے لیے اپنے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پردہ کھینچ دیا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ چونکہ امہات المؤمنین تھیں تو اس لیے ان کو پردہ کروایا گیا، اگر باندی ہوتی تو ان کو پردہ کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہی صحابہ کہہ رہے تھے آپس میں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جن سے نکاح کیا گیا ہے تو یہ حضور کی باندی ہیں یا امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کے لیے پردہ کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 4792 میں ہے کہ حضرت انس بن مالک نے کہا میں پردے کی آیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب سے نکاح کیا اور آپ کے گھر میں آئیں تو آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ آئے اور کھانا کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، پھر باہر آ گئے تاکہ لوگ چلے جائیں، مگر وہ بیٹھے ہی رہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور میں نے بھی جانے کا ارادہ کیا، مگر آپ نے پردہ ڈال دیا اور لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس حدیث میں بھی معلوم ہوا کہ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تو یہیں پر ولیمہ کیا گیا، اور حضرت انس نے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلایا۔ اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو عام طور پر یہ جو ہوتا ہے کہ دعوت میں کھانے سے پہلے یا بعد میں لوگ باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور جس کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو پھر بعد میں وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے اور پھر لوگ اٹھتے نہیں، تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ آیت حجاب مکمل جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اور وہ مکمل اس طرح ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دے دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دے دی جائے تو جاؤ
پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، یعنی جب کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ بھئی انہیں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں نبی کا واقعہ ذکر کر کے سب لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یعنی وہ امہات المؤمنین ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو ماں سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا ولیمہ ہوا ہے وہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کرنے پر ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش کے ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی، جس میں دعائے نبوی سے برکت ہوئی اور 300 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اتنا بڑا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک کے سامنے حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کا ایسا ولیمہ کیا ہو جیسا حضرت زینب سے نکاح کے بعد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بکری ذبح کی تھی، اور یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث نمبر 3743، اور بخاری میں ہے 4791، مسلم میں ہے 1428، ابن ماجہ میں ہے 1908، اور سنن کبریٰ نسائی میں ہے 6603۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ تھا، جس میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، اس کو کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ولیمہ۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس میں 300 لوگوں نے کھایا اور وہ شکم سیر ہو کر چلے گئے، ان کے پیٹ بھر گئے اور اس کے بعد بھی بچا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے نکاح پر زینب کے نکاح سے زیادہ افضل ولیمہ نہیں کیا۔ ثابت البنانی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ساتھ ولیمہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گوشت اور روٹی کھلائی، یہاں تک کہ انہوں نے سیر ہو کر چھوڑ دیا، یعنی جب ان کے پیٹ بھر گئے تو اس کو بھی وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1428۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور انہیں دل سے لگانے کی، اور اس پر اگر کچھ کہا جائے تو اس کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔